آج سے تقریباً 900 سال پہلے جب مشرق وسطی کی زمین مسلمانوں کے لہو سے رنگین تھی، جب بیت المقدس کی گلیوں میں آذانیں خاموش ہو چکی تھیں اور مسجد اقصی کے مینار اپنے مسیحا کو پکار رہے تھے، تب تاریخ کے افق پر ایک ایسا ستارہ نمودار ہوا جس نے وقت کی دھار کو موڑ کر رکھ دیا۔ وہ جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، وہ فاتح جس نے صرف زمینیں نہیں بلکہ دشمنوں کے دل جیتے تھے۔ آج کی اس خصوصی دستاویزی ویڈیو میں ہم سلطان کی زندگی کے وہ 3 فیصلہ کن ابواب کھولیں گے جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ پہلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے سلطان نے نور الدین زنگی کی وفات کے بعد بکھری ہوئی مسلم ریاستوں کو ایک لڑی میں پرویا۔ دوسرے حصے میں ہم اس لرزہ خیز دور کا ذکر کریں گے جب حشاشین کے پراسرار قاتل اور اپنوں کی غداریاں سلطان کا راستہ روکنے کھڑی ہوئیں، اور آخری حصے میں ہم آپ کو لے چلیں گے ہتین کے اس تپتے ہوئے میدان میں جہاں تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ لڑا گیا اور بیت المقدس کی آزادی کی بنیاد رکھی گئی۔ اپنی نشستیں سنبھال لیجئے، ہم آپ کو 12ویں صدی کے اس عظیم دور میں لے جائیں گے جہاں ایمان کی حرارت اور تلواروں کی جھنکار آپ کا استقبال کرے گی۔ یہ ہے داستان فاتح قدس سلطان صلاح الدین ایوبی۔ تاریخ کے اوراق جب پلٹتے ہیں تو کچھ نام حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں اور کچھ نام وقت کی پیشانی پر عزم سمیم کا استعارہ بن کر چمکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسا ہی نام ہے جس کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا تھا: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مصر میں اقتدار کا سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہ ہوا تھا کہ 1174 عیسوی میں ایک ایسی خبر آئی جس نے عالم اسلام کے در و دیوار ہلا دیے۔ سلطان کے مرشد، ان کے رہنما اور نور بصیرت سلطان نور الدین زنگی وفات پا گئے۔ وہ جو چراغ راہ گزر تھے وہ بجھ گئے اور پیچھے رہ گئیں اپنوں کی کھینچا تانی اور غیروں کی سازشیں۔ سچ ہے کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ نور الدین کے جانشین تخت کے لیے یوں دست و گریبان ہوئے جیسے تپتے صحرا میں پیاسے ہرن ایک دوسرے کو کچلنے لگیں۔ صلاح الدین کے سامنے اب 2 راستے تھے، یا تو وہ مصر کی عیش و عشرت میں مگن رہتے یا پھر اس بکھری ہوئی تسبیح کو دوبارہ ایک دھاگے میں پروتے۔ انہوں نے کانٹوں بھری راہ کا انتخاب کیا۔ وہ دمشق کی طرف ایسے نکلے جیسے صبا گلشن کی طرف نکلتی ہے۔ ان کا مقصد تخت دمشق نہیں بلکہ اتحاد امت تھا۔ وہ جانتے تھے کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں۔ جب وہ دمشق کے قریب پہنچے تو شہر کے دروازے کسی جنگ کے بغیر ہی کھل گئے۔ یہ تلوار کی فتح نہیں تھی، یہ ان کے بلند کردار کی خوشبو تھی جس نے دلوں کو مسخر کر لیا۔ دمشق والوں نے انہیں فاتح نہیں بلکہ اپنا مسیحا سمجھ کر سینے سے لگایا، کیونکہ دلوں کو جیتنے نکلے ہیں وہ لشکر نہیں رکھتے، وہ شہنشاہ ہیں لیکن سر پہ کوئی افسر نہیں رکھتے۔ لیکن یاد رکھیے، جہاں حق کا دیا جلتا ہے وہاں باطل کی آندھیاں تیز ہو جاتی ہیں۔ حلب کے اندھیرے حصار میں سلطان کے دشمنوں نے حشاشین نامی ان زہریلے ناگوں کو پالا جن کا کام ہی دھوکے سے وار کرنا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، تارے لرز رہے تھے جب موت کے سائے سلطان کے خیمے میں در آئے۔ ایک خنجر فضا میں لہرایا۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ دشمن کا وار سلطان کے رخسار کو چھوتا ہوا نکلا، مگر جس کا محافظ خدا ہو اسے فنا کیسی؟ وہ کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ سلطان نے زخمی ہو کر بھی شیر کی طرح دھاڑ ماری۔ وہ لوہے کا خود جو ان کے سر پر تھا وہ دراصل ان کی نمازوں اور تقوی کی ڈھال تھا۔ موت قریب آ کر لوٹ گئی کیونکہ ابھی تو قبلہ اول کی زنجیریں ٹوٹنا باقی تھیں۔ ان قاتلانہ حملوں نے سلطان کے قدموں میں لغزش پیدا نہیں کی بلکہ ان کے ارادوں کو کندن بنا دیا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہمت مرداں مدد خدا۔ انہوں نے حلب، حمص اور موصل کو ایک لڑی میں ایسے پرو دیا جیسے موتی مالا میں جڑے ہوں۔ صلیبی جو کل تک قہقہے لگا رہے تھے کہ مسلمان آپس میں کٹ مریں گے، اب ان کے ماتھوں پر پسینہ تھا، کیونکہ اب ان کے سامنے بکھرے ہوئے قبیلے نہیں بلکہ ایک سیل رواں تھا جس کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔
تاریخ کا یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ جب قومیں اپنی انا کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتی ہیں تو معجزے جنم لیتے ہیں۔ داستان ایوبی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو ابھی آغاز عشق ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تاریخ کے جھروکوں سے جھانکیں تو کچھ باب ایسے ملتے ہیں جو سیاہی سے نہیں بلکہ لہو سے لکھے گئے، جہاں دشمن سامنے سے نہیں بلکہ پیٹھ پیچھے سے وار کرنے کی طاق میں تھا۔ یہ وہ کٹھن گھڑی تھی جہاں اپنے بیگانے ہوئے اور بیگانے جلاد۔ ایک طرف صلیبیوں کا ٹڈی دل لشکر تھا تو دوسری طرف قلعہ الموت کے وہ پر اسرار سائے جنہیں دنیا حشاشین کے نام سے جانتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے خنجر زہر میں بجھے ہوتے اور جن کے ارادے پتھر سے زیادہ سخت۔ حشاشین نے سلطان کے خیمے تک رسائی حاصل کر لی۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کئی بار سلطان کی گردن پر موت کا سایہ منڈلایا، مگر وہ تو وہ تھا جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لے رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ باطل جتنا بھی چھپ کر وار کرے، حق کا نور اسے بے نقاب کر ہی دیتا ہے۔ بقول شاعر، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ مگر دشمن صرف چھپا ہوا نہیں تھا، ایک دشمن وہ بھی تھا جو انسانیت کے ماتھے پر کلنک کٹی کا تھا، رینل ڈی چیٹلن، وہ درندہ جس نے امن کے ہر معاہدے کو پیروں تلے روندا، جب اس نے نہتھے حاجیوں کے قافلے پر شب خون مارا، جب معصوم بچوں کی چیخیں صحرا کی وسعتوں میں دفن ہوئیں تو اس بدبخت نے گستاخی کی انتہا کر دی۔ اس نے پکارا، بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچائیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سلطان کی آنکھوں میں غیرت ایمانی کی بجلی کوند گئی۔ تب سلطان نے وہ تاریخی عہد کیا جو تاریخ کے سینے پر نقش ہو گیا۔ خدا کی قسم، اگر میں نے اس ظالم کا سر اپنے ہاتھ سے قلم نہ کیا تو میرا جینا مجھ پر حرام ہے۔ سچ ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ لیکن افسوس، سلطان کے لیے سب سے گہرا زخم وہ خنجر تھا جو اپنوں نے پیٹھ میں گھونپا۔ دمشق اور حلب کے وہ حکمران جو سلطان کے دست و بازو بن سکتے تھے، وہ سونے کے سکوں کے عوض صلیبیوں کے دسترخوان کی زینت بن گئے۔ سچ ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، جب اپنے ہی غدار بن جائیں تو قلعے کی دیواریں بھی بوجھ لگنے لگتی ہیں۔ سلطان تنہا تھا، مگر اس کا توکل جبل احد سے زیادہ مضبوط تھا۔ اس نے ثابت کیا کہ لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے۔ تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے ارض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کریں۔ یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ جب مقصد بیت المقدس کی آزادی ہو تو راستے کے یہ کانٹے صرف ایک آزمائش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ سلطان صلاح الدین نے وہ ایک دن جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ اس نے دکھایا کہ اگر ایمان سلامت ہو تو باطل کی ہر سازش ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ داستان شجاعت کے افق پر ایک ایسا سورج طلوع ہونے والا تھا جس کی تپش نے باطل کے ایوانوں کو پگھلا کر رکھ دیا۔ یہ قصہ ہے اس مرد مجاہد کا جس نے القدس کی خاطر اپنی راتوں کی نیند اور دن کا سکون تیاگ دیا تھا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ صلیبی حاکم ارنات نے شرافت کی چادر تار تار کر دی تھی۔ اس نے امن کے تمام معاہدوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور معصوم زائرین حرم کی توہین کی۔ اس کی سرکشی اب آبیل مجھے مار کا مصداق بن چکی تھی۔ جب لٹے ہوئے قافلوں کی پکار دمشق کے ایوانوں میں پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا خون کھول اٹھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ جلال اترا جس کے سامنے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر عہد کیا، ارنات، تو نے سمجھا ہے کہ ہم مصلحت کی چادر اوڑھے سو رہے ہیں؟ تجھے معلوم نہیں کہ سوئے ہوئے شیر کو چھیڑنا موت کو دعوت دینا ہے۔
میں نے تیرے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کی قسم کھائی ہے اور اللہ کی قسم میں اپنا یہ قرض چکا کر رہوں گا۔ سلطان جانتے تھے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، مگر ایمان کی ضرب تو پتھر کو بھی پانی کر دیتی ہے۔ انہوں نے اپنی بصیرت سے دشمن کو اس کے مضبوط قلعوں سے نکال کر ہتین کے تپتے ہوئے ٹیلوں کے درمیان لا کھڑا کیا۔ جولائی کی آگ برساتی دھوپ، تپتی ہوئی ریت اور پیاس سے پھٹتی ہوئی زبانیں سلطان نے دشمن کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ ان کے لیے آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، مگر یہاں کنواں غازیوں کے قبضے میں تھا اور پیاس دشمن کا مقدر بن چکی تھی۔ پھر سلطان نے وہ چال چلی جس نے صلیبیوں کے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے خشک جھاڑیوں اور گھاس کو آگ لگوا دی، دھوئیں کے بادلوں نے دشمن کو اندھا کر دیا اور پیاس نے ان کی کمر توڑ دی۔ فضا اللہ اکبر کے نعروں سے لرز اٹھی۔ یہ وہ فیصلہ کن گھڑی تھی جب حق باطل سے ٹکرایا اور رزم حق و باطل کا وہ نقشہ کھینچا گیا جس کی مثال تاریخ دینے سے قاصر ہے۔ اقبال نے ایسے ہی موقع کے لیے کہا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ شکست خوردہ دشمن جب زنجیروں میں جکڑا ہوا سلطان کے خیمے میں لایا گیا تو دنیا نے عدل ایوبی کا وہ نظارہ دیکھا جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ سلطان نے شاہ لوزنان کو پانی کا پیالہ دیا، مگر جب گستاخ رسول ارنات نے اسے پینا چاہا تو سلطان نے روک دیا۔ سلطان کا جلال پکار اٹھا، ارنات، تو نے کہا تھا کہ تمہارا نبی کہاں ہے، وہ تمہیں بچانے کیوں نہیں آتا؟ دیکھ، آج اسی نبی کا ایک ادنا غلام تیرے سامنے کھڑا ہے اور تیرا تکبر خاک میں مل چکا ہے۔ بلاخر ارنات کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور سلطان نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا قصہ تمام کر دیا۔ سچ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہتین کی یہ عظیم الشان فتح محض ایک میدان کی جیت نہیں تھی، یہ بیت المقدس کے بند دروازوں پر ایک زوردار دستک تھی۔ 88 برس سے سسکتی ہوئی مسجد اقصیٰ کو اپنے سچے وارث کا انتظار تھا۔ جب سلطان کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے القدس کی مٹی کو چھوا تو فضاؤں نے پکارا، دیر آیت درست آیت۔ عیسائیوں کو ڈر تھا کہ مسلمان انتقام کی آگ میں شہر جلا دیں گے، مگر صلاح الدین نے وہ کر دکھایا جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ وہی معافی، وہی شفقت اور وہی رواداری جو فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے دن دکھائی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے ثابت کر دیا تھا کہ ہو حلقائے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آج پھر فلسطین کی مظلوم زمین کسی صلاح الدین کی منتظر ہے۔ تاریخ پھر دہرائی جا سکتی ہے اور وہ کھویا ہوا وقار پھر بحال ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم خواب غفلت سے جاگ جائیں۔ یاد رکھیے، ہمت مردہ مدد خدا ہے۔ جب تک ایمان سلامت ہے، باطل کی ہر دیوار ریت کا ڈھیر ثابت ہوگی۔